الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وقال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کے 4 مقامات سے 4 آیتیں تلاوت کی. پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خطاب کر کے حکم دیا، آرڈر دیا: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر کرو. وسبحوہ بکرۃ واسیلا. ذکر کا عمومی حکم دینے کے بعد کہا کہ صبح و شام ہر وقت اس کی تسبیح بیان کرتے رہو. سبحوہ یہاں حکم دے کر کہا کہ اس کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایک مومن کی روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے. جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اپنے مردہ دل کو اگر زندہ کرنا ہے تو اللہ کا خوب ذکر کیجئے. یہ ایک فائدہ ہے. علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے اللہ کے ذکر کے فوائد قرآن و حدیث سے بیان کرتے ہوئے کم و بیش 100 فائدے بتائے ہیں. 100 سے زیادہ فائدے ہیں. شیطان دور ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، اللہ کی توجہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں. شرور و فتن سے آدمی محفوظ رہتا ہے، آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر وہ تسبیح بیان کرنے والے سبحانک لا الہ الا انت سبحانک کہتے تھے، تسبیح بیان کرنے والے اگر نہیں ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. کتنے فائدے ہیں تسبیح کے اور ذکر کے. یہاں اللہ نے حکم دیا. دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس میں فعل ماضی سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ عزت والا، غلبے والا، انتہائی بھاری اور غالب حکمت والا ہے، کامل حکمت والا ہے. یہاں فعل ماضی سے کہا کہ آسمان زمین کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اس کا ایک ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مرنے کے وقت 2 باتوں کی وصیت کی کہ 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، 2 چیزیں سے روکتا ہوں. جس کا حکم دیا اس میں کہا آمرک بلا الہ الا اللہ، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کلمہ فإنها إن وضعت في كفة والسماوات السبع والأرضين السبع في كفة، کہ اگر لا الہ الا اللہ کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور 7 آسمان اور 7 زمین کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہوگا. اور 7 آسمان اور 7 زمین اگر ایک حلقہ مبہمہ، کیا کہیں گے اس کو اردو میں،
بند مٹھی جیسے ہم کہتے ہیں ایک حلقہ بن جائے، ایک سب مل جائیں آپس میں گتھم گتھا، تو لا الہ الا اللہ اسے توڑ دے گا، اتنا طاقتور اور پاورفل کلمہ ہے۔ دوسرا حکم دیا، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد اور تعریف کے ساتھ۔ یہ کلمہ تم لازم پکڑو، میں تم کو اس کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور صحیح حدیث ہے یہ۔ تو کہا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ فإنہا تسبیح کل شیء، یہ کائنات کی ہر چیز کی تسبیح ہے۔ فرشتے بھی گر پڑھتے ہیں اور دنیا کے جمادات نباتات۔ قرآن نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتی، پاکی بیان نہیں کرتی، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات کی اشیاء، پہاڑ، پیڑ پودے، درخت، جمادات، نباتات، حیوانات کی تسبیح یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یا جو لوگ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی تسبیح یہ ہے، تو آپ کی سمجھ میں آ گیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب وہ تسبیح کرتے ہیں۔ تو ایک چیز میں ضمناً بیان کر رہا ہوں، وہ ایک پورا چیپٹر ہے، ہاں، کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس کی دلیلیں ہیں، اہل علم نے، محققین نے کہا کہ حقیقت میں کائنات کی ہر چیز، نباتات ہوں، جمادات ہوں، پیڑ پودے ہوں، سمندر ہو، پہاڑ ہوں، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا جبال اوبی معہ والطیر، پہاڑوں کو اور پرندوں کو خطاب کر کے کہا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح اور ذکر کریں۔ وہ ذکر کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد صحیح حدیثیں ثابت ہے معجزات کے طور پر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کھانے پینے کی چیزوں سے، اناج سے تسبیح کی آواز سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کا ایک پتھر سلام کیا کرتا تھا، بعض صحابہ نے اپنے کانوں سے اس کی آواز سنی۔ یہ حقیقی معنی میں ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ 8 سورتوں کی، قرآن میں 8 سورتوں کا آغاز اللہ نے سبحانہ، سبحہ، یسبحو سے کیا ہے۔ ہاں، اور اہل علم نے کہا کہ 80 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں اللہ نے مختلف صیغوں سے تسبیح کا ذکر کیا ہے، 80 سے زیادہ۔ یہ میں نے ایک فعل امر والا ایک آیت نقل کی، فعل ماضی والی ایک آیت نقل کی، اور سورہ جمعہ کے آغاز یسبح للہ ما فی السماوات والارض، ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہیں، جو چیزیں ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہاں فعل مضارع ہے، پہلے پاسٹ ٹینس تھا، یہ حال اور مستقبل والا ٹینس ہے، فعل ہے، کہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کون؟ اللہ جو الملک ہے، بادشاہ ہے، القدوس ہے، ہر طریقے سے پاک صاف پاکیزہ ہے، ہاں، العزیز الحکیم، عزیز ہے، غالب۔ غلبے کی 3 معنی ہوتے ہیں، غلبہ قوت، غلبہ امتناع، غلبہ قدرت و قہر۔ ہر اعتبار سے غالب ہے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی رد نہیں کر سکتا۔ الحکیم، الحکیم حکمت و دانائی میں کامل ہے، اس کا کوئی کام بیکار بس اور بے وقوفانہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ مضارع کے صیغے کے ساتھ ہے، اور کئی مقامات پر قرآن میں مصدر کا لفظ آیا ہے، سبحان۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں سبحان اللہ کا نام ہے، نام نہیں ہے، یہ اللہ کی تسبیح والا، بیان کرنے والا فعل ہے، مصدر ہے۔ تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سورہ بنی اسرائیل کا آغاز۔ اسی طرح میں نے جو آیت پڑھی تھی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمہارا پروردگار پاک ہے، رب سبحان ربک، تمہارا پروردگار پاک ہے، رب العزہ جو عزت و غلبے والا رب ہے، پروردگار ہے، عما یصفون کس چیز سے پاک ہے؟ یہ مشرکین، یہ جاہلین جو اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے شریک ہیں، سفارشی ہیں جو سفارش کر کے ہماری بخشش کروا دیں گے، ہم ان کو پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے ہمارے معاملات کو درست کرا دیں گے، ہماری مشکلات کو حل کروا دیں گے۔ اللہ ان ساری چیزوں سے برتر ہے، پاک ہے، صاف ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ وسلام علی المرسلین، یہ جو کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے اللہ اس سے پاک ہے، لیکن رسولوں پر سلامتی ہے کیونکہ رسول جو بیان کرتے ہیں وہ صحیح ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریف، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام پروردگار کا تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سبحان اور اس کے ساتھ حمد۔ ابھی آگے میں تھوڑا سا بیان کروں گا اس کی حکمت کیا ہے۔ یہ میں نے تھوڑا سا ایک نمونہ پیش کیا قرآن مجید سے،
کہ چند اور 80 سے زیادہ آیتیں ہیں. صرف آیتوں کا تذکرہ کریں، اس کے معنی، مفہوم، گہرائیاں، معنویت، بلاغت، اس میں کیا کیا معنی مفہوم سمٹے ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں مہینوں کم پڑ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کا حق ادا نہیں ہوگا، اور ہم اس کو بیان کرتے رہیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ اس مضمون کو سنتے پڑھتے ہوئے اگر ایمان والا سنے گا تو اسے بوریت اور اکتاہٹ نہیں ہوگی. یہ قرآن کی آیتیں میں نے تھوڑی سے نمونے کے طور پہ پیش کی اور بتایا کہ 80 سے زیادہ مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسبیح کا ذکر کیا ہے قرآن میں. اور آپ صبح و شام کے اذکار، سونے اٹھنے کے اذکار، دعائیں جو قرآن و حدیث نے بتائی ہے، اس میں دیکھیے سبحان، تسبیح، سبحہ بار بار ملے گا، آپ کو بار بار ملے گا. یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں، یہ جو تمہیدی طور سے، کہ یہ تسبیح کی اہمیت و افادیت بیان کرنے کے لیے کافی ہے. قرآن میں کوئی حکم ایک مرتبہ اگر اللہ دے دے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ایک مومن کے لیے کافی ہے کہ یہ میرے پروردگار کا فرمان ہے، اس کی اہمیت ہو گئی جب قرآن میں آ گیا. جس چیز کو اللہ نے 80 سے زیادہ مرتبہ بیان کیا، اذکار بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام انبیاء، تمام فرشتے، نباتات، جمادات جس کو اختیار کیے ہوئے، کتنی اہم چیز ہے. غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مختلف پیرایوں میں اس کا حکم دیا. بعض اہل علم نے کہا کہ قرآن میں تسبیح، یہ شیخ عبدالرزاق البدر حافظہ اللہ مدینہ میں رہتے ہیں، عقیدے کے استاذ ہیں، ان کی کتاب کا میں وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں تسبیح، علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں تسبیح جو ہے تقریباً 30 شکلوں میں بیان کی گئی ہے. اس میں سے 6 شکلیں ملائکہ کے لیے ہے، فرشتوں کے لیے. ہاں، جب اللہ نے کہا کہ آدم کو تم ان چیزوں کا نام بتاؤ، انبئونی باسمائہ ان کنتم تعلمون، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم. ہاں، اور کہا، فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ تو آدم کو کیوں پیدا کر رہا ہے، جبکہ ہم نحن نقدس نسبح لک نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس، پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں، تو اس کی کیا ضرورت ہے. اور جب اللہ نے کہا کہ اگر تم دعوے دار ہو تو ٹھیک ہے، آدم جس طرح نام بتا رہے تم بتاؤ، اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے، تم کو وہ چیز نہیں دی، تو فرشتوں نے اعتراف کیا، سبحانک تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بس اتنا ہی علم ہے. ہمارے اندر خود سے حاصل کرنے کی، علم اور شعور حاصل کرنے کی وہ صلاحیت نہیں ہے جو آدم میں دی گئی. یہی ایک امتیازی شان بتائی گئی حضرت آدم کی اور انسانوں کی. تو یہاں بھی فرشتوں نے، اور قرآن نے کہا الذین یحملون العرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، وہ صبح و شام مسلسل یسبحون بحمد، اللہ کی تسبیح، اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو 6 فرشتوں کے لیے ہے، اور 9 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے لیے تسبیح کا لفظ اور تسبیح کا حکم دیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ. آخری وقت میں، مرنے کے وقت، اذا جاء نصر اللہ، سب سے آخری قرآن کی صورت آئی جو اس میں کہا کہ اب آپ کا مشن پورا ہو گیا، کام پورا ہو گیا، فتح مکہ ہو گئی، لوگ جگ در جگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجیے اور استغفار کیجیے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں اور رکوع میں سبحانک اللہم وبحمدک استغفر اللہ کہا کرتے تھے. ہاں، یہ دیکھیے رکوع اور سجدے میں بھی سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور کلمہ کہتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ہاں، یہ سجدوں میں اور رکوع میں کہا کرتے تھے. سبوح اللہ کے ناموں میں سے انتہائی پاک، ہر نقص اور عیب سے پاک. ابھی اس کے معنی پر میں بات کروں گا. قدوس اور سبوح اللہ کو بتاتا ہے کہ ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی، ہر کمزوری سے پاک ہے، بالاتر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے یہ سکھایا نماز میں وطر سے فارغ ہونے کے بعد سبحان الملک القدوس کہتے ہیں، سبحان الملک اور القدوس دوبارہ. یہاں بھی سبحان کا لفظ ہے. صبح شام کے اذکار میں بتایا گیا، کئی پیرائے میں بتایا گیا اللہ کی تسبیح کو. اسی طرح فرشتوں کے ذریعے تعلق سے کہا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون. ہاں، اس طرح اور بھی متعدد آیتیں ہیں کہ فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ہاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے بہتر کلام کیا ہے، کلمہ یا ذکر کیا ہے، تو آپ نے جواب کیا سب سے بہتر ذکر وہ ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں یا اپنے بندوں کے لیے اختیار فرمایا. صحیح حدیث مسلم کی. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ تمام تعریفوں کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں. یہ افضل ذکر میں سے کہا گیا. اسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اذکار میں
یہ میں نے بتایا تھا کہ انبیاء کے لیے 9 مرتبہ نبی کے لیے کہ آپ حمد بیان کیجئے. مکہ میں سورہ حجر کی آخری آیت وسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور ساجدین یعنی نمازیوں میں سے ہو جائیے. یہ جب کفار مکہ ستا رہے تھے، آپ پریشان ہو گئے تھے، تو اللہ نے آگے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، آپ کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ تسلی رکھیے اور اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور ساجدین میں سے یعنی نمازیوں میں سے ہو جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے. وہ صوفی بولتے ہیں کہ یقین آ جائے تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ مانا بکواس ہے، تحریف ہے، کھلواڑ ہے اللہ کے کلام کے ساتھ. تو موت آنے تک عبادت کرنی ہے، اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا تو نبی کو جو خطاب ہے، نبی ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے بھی خطاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 مرتبہ قرآن میں تسبیح کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے. دوسرے انبیاء کو 4 مرتبہ، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے بارے میں 4 مرتبہ ہے. یہاں کی آیتیں موجود ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا تفصیلی وقت نہیں ہے، آپ اس کا ضرور مطالعہ کیجئے، پڑھیے. اسی طرح حیوانات اور جمادات کے لیے 3 مرتبہ استعمال کیے قرآن میں تسبیح کا لفظ. اسی طرح خاص مومنوں کے لیے 3 مرتبہ اور تمام موجودات کو عام کر کے 6 مرتبہ قرآن میں 6 شکلوں میں 6 مرتبہ ذکر کیا ہے. یہ آگے صفحات میں اس کی مثالیں ہیں. ان چیزوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کتنی اہم ہے. اب یہاں تسبیح کا معنی میں آگے بتاؤں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں ایک چیز بیان کر دیں کہ تسبیح کو آپ دیکھیں گے کہ اس کا ذکر عام طور سے یا تو حمد کے ساتھ ہے، اکیلے تسبیح نہیں ملے گی، یا تو حمد کے ساتھ ہے کہ اللہ کی تعریف کے ساتھ تسبیح، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کے جو بھی الفاظ یا اذکار ہیں اس میں آگے اللہ کے کچھ اسماء حسنہ ہیں. سبحان اللہ العظیم جیسے ہے. العظیم اللہ کا ایسا نام ہے جس میں خود بہت ساری صفات اور معانی سمٹی ہوئے ہیں، عظمت کے جتنے بھی تقاضے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی عظمت میں سب سے باکمال ہے، اس کی عظمت میں کوئی کمی نہیں. اب کامل عظیم ہونے کے لیے بہت ساری کامل صفات کی ضرورت ہے، تو وہ ساری چیزوں کے اس بات کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں سبحانہ. کیوں؟ اس لیے کہ صرف سبحان کہنے سے کہ اللہ پاک ہے، ہم کچھ چیزوں کو، عیوب کو اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس میں وہ چیز نہیں ہے. اللہ جاہل نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ بے وقوفی والا کوئی کام نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی. ان سب چیزوں سے اللہ پاک ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی مثیل نہیں، کوئی ہمسر نہیں. اللہ اس سے اوپر ہے، بلند ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں. اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بیٹی ہے. اس سے بھی اللہ پاک ہے. تو صرف پاکی بیان کرنا یہ کافی نہیں ہے کسی کی تعریف کے لیے. پاکی کے ساتھ اس کا اس بات بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہوتی ہے. تو یہ اس کی پاکی ہوئی. اور حمد یہ ہوئی کہ یہ کیا کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ علم میں کامل ہے. یہ دماغ رکھیے، قاعدہ یہ دماغ میں رکھیے، کیونکہ بہت سارے لوگ تعظیم کے راستے سے گمراہ ہو گئے. حضرت عبد الرحمن ابن مہدی، امام بخاری کے استاذ، وہ کہتے ہیں کہ ایک قوم جو ہے اللہ کی تعظیم کے راستے سے گمراہ ہو گئی. کچھ لوگوں نے کہا، جیسا کہ قرآن نے نقل کیا، کہ اللہ نے کسی کو بھیجا نہیں، کوئی کلام اتارا نہیں. وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی تعظیم و تکبیر، اس کی بڑائی کی نہیں، قدر کی نہیں جیسا کہ اس کا حق ہے. اسی آگے کہا کہ اللہ نے بشر کو نبی بنا کر، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر کو نبی نہیں بنایا اور کوئی کلام نہیں اتارا. تو اللہ کی تعظیم کا تقاضا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول نہیں بھیجا، کلام نہیں اتارا. غلط بات کہتے ہیں، یہ تعظیم نہیں ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کہ مجوس نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے بالا تر ہے، عظمت والی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، لہذا اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے مقابلے میں جو قریب تر مخلوق ہے جیسے سورج ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے. یہ تعظیم کے راستے سے گمراہ ہو گئے. اسی طرح اس امت کے بہت سارے لوگ تعظیم کے راستے سے گمراہ ہوئے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ کہیں گے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کے جلال کے یہ منافی ہوگا، اس کی تعظیم کے خلاف ہوگا. اس لیے وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ.
ہمارے یہاں صوفیہ ہیں، اس کے متاثرین جو ہمارے یہاں لوگ ہیں، اشریت ماتریدیت کے مائل کے قائلین، ہمارے یہاں کے جو احناف ہیں، دیوبندی ہوں بریلوی ہوں، ان کے عقیدے میں یہ ہے، جو اشریت اور ماتریدیت اور صوفیت کے عقیدے میں ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. یہ باطل عقیدہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تعظیم کر رہے ہیں. نہیں، اللہ کو عرش پر بولیں گے تو یہ لازم آئے گا. بولا اللہ نے قرآن و حدیث، اللہ نے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا ہے. کم و بیش 1000 دلیلیں، 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، اوپر ہے، العلی ہے، الکبیر ہے، ہر اعتبار سے اوپر ہے، بلند ہے، مرتبے میں بھی، درجے میں بھی، تسلط میں بھی، اور جگہ میں بھی اللہ اوپر ہے، علو رکھتا ہے. سورہ آیت الکرسی میں کہتے ہیں وہ العلی العظیم، وہ العلی ہے. علی کا کیا مطلب؟ بلند، اوپر. کیا مطلب بلند؟ ہر اعتبار سے بلند. تو اس میں یہ معنی بھی آ گیا کہ وہ اوپر ہے. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عظمت کے خلاف ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا کہ آدمی معطلہ کی طرح تسبیح بیان نہ کرے. معطلہ اللہ کی تسبیح کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے اندر خوبیاں نہیں ہیں، صفات نہیں ہیں، جیسا کہ معطلہ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ علیم ہے لیکن علم نہیں ہے، حی ہے لیکن حیات والا نہیں ہے، یعنی زندگی والا نہیں ہے، غنی ہے لیکن غنا نہیں ہے، قدیر ہے لیکن قدرت نہیں ہے. یہ تو بکواس بات ہوئی. جو لوگ اس طرح سے تسبیح کا معنی لیتے ہیں ان کی تسبیح باطل ہے. تو تسبیح کا معنی، اسی لیے آخر میں ایک بات کہی، شاید میں بھول جاؤں گا، اسی لیے یہی کہوں کہ قرآن و حدیث میں تسبیح بھی اللہ کی بیان کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں تسبیح کے جو اصول ضابطے بیان کیے ہیں اس کو مد نظر رکھ کے اختیار کرنا چاہیے. اس کو اختیار نہ کرنے پر بھی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ دوسری بات تھی، ہاں، کہ یہ ایک اصول ہے. آئیے اب تسبیح کی فضیلت کا تھوڑا سا میں تذکرہ کروں. حضرت نوح علیہ السلام والی ایک بات جو ہے، جو اس میں اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ میں تم کو سبحان اللہ وبحمدہ کی تعلیم دیتا ہوں، اس میں 2 جملہ انہوں نے کہا تھا، میں نے ایک بیان کیا، ایک بھول گیا. ایک کہا تھا کہ فَإِنَّهَا، وہ آمروں کا بلا الہ الا اللہ کے بعد کہا سبحان اللہ وبحمدہ، میں تم کو حکم دیتا ہوں سبحان اللہ وبحمدہ کا، اس کو پڑھتے رہو. اس کا 2 فائدہ بتایا تھا نوح علیہ السلام نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہم کو اور آپ کو. کیا بیان کیا؟ کہ فَإِنَّهَا تَسْبِيحُ كُلِّ شَيْءٍ. پہلی بات کہ یہ سبحان اللہ وبحمدہ یہ تمام لوگوں کی تسبیح ہے، سب لوگ اسے پڑھتے ہیں، فرشتے بھی، جمادات بھی، نباتات بھی. اور دوسری بات کہی وَبِهَا تُرْزَقُ الْخَلَائِقُ، اسی کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے. سنا آپ نے لا الہ الا اللہ یا تسبیح کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو اگر روزی چاہیے، رزق چاہیے، برکت چاہیے، ہاں آپ بھی سنیں، مائیں بہنیں بھی سنیں، ہماری مائیں اور بہنیں گھر میں وہ چاہتی ہیں فراوانی ہو، کسی کی محتاجگی نہ ہو، اللہ رزق دے وے، روزی دے وے، خود تسبیح پڑھیے، استغفار کیجیے. تسبیح لیکن یہ کیسے ہوگا؟ ہمارے ہاں جس طریقے سے لوگ فضائل بتاتے ہیں لیکن معنی نہیں سمجھتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، تسبیح کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، اللہ تعالیٰ کو گالی ہے. وہ بہت سے مسلمان دیتے ہیں. کیسے دیتے ہیں میں ابھی بتاؤں گا. اگر اس طریقے سے آپ تسبیح پڑھتے بھی ہیں تو کروڑ مرتبہ ایک دن میں پڑھ لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے کہ اتنا لاکھ اتنی مرتبہ روزانہ، ہاں اس کے ورد کر لے وے، لیکن لا الہ الا اللہ کی شرطیں نہیں جانتا، اس کا معنی نہیں جانتا، اور پھر اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، اس کے خلاف عمل کرتا ہے، گنڈا تعویذ کر رہا ہے، جادو ٹونا کر رہا ہے، غیر اللہ کو پکار رہا ہے، قبروں پہ جا کے جھک رہا ہے، دوسروں کے نام کی نظر و نیاز کر رہا ہے، تو اس کا لا الہ الا اللہ کوئی مطلب نہیں رکھتا. اچھی طرح دماغ میں رکھیے. ایسے ہی ایک آدمی اللہ کی تسبیح تو بیان کر رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بدعقیدگی رکھتا ہے، وہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. تو اس لیے یہ فضیلت کی دعائیں کے الفاظ دماغ میں رکھیں. میں 2-4 روایتیں اس میں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ یا سبحان اللہ وبحمدہ کی فضیلت میں اور اس کے فوائد میں اتنی حدیثیں ہیں، آیتیں ہیں کہ اگر صرف اس کو شمار کرنا مشکل ہوگا، ایک موٹی کتاب تیار ہو جائے گی اور ہفتوں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. 2-4 نمونے کی روایتیں پیش کر رہے ہیں جو آپ بھی سنتے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ کہ یہ افضل الکلام، سب سے زیادہ افضل کلام، فضیلت والا، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے. ہاں وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احب الکلام الی اللہ 4، ہاں کہ اللہ کے نزدیک 4 کلمات سب سے زیادہ محبوب ہے. بعض روایتوں میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے یہ کلمات. وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات
اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. میں نے ایک اور روایت کی طرف اشارہ کیا کہ وہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ. اس کو معمولی مت سمجھیے، لیکن اس کی عظمت فضیلت کو جاننے کے لیے اس کے معنی اور مفہوم کی گہرائی کو ضرور دماغ میں رکھیے. ایک مسلمان کو یہ جو پڑھتا ہے فضیلت کے لیے، اجر و ثواب کے لیے، اس کے معنی کو سمجھ لینا بہت اہمیت کا حامل ہے. آپ معنی اور مفہوم سمجھ کے جب پڑھیں گے تو اس کا اثر بھی بدل جائے گا اور اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا، برکت بھی زیادہ ہوگی. اور دل میں اس کے اثرات ہوں گے. ہم پڑھیں گے جب ہمارا دل صاف ہوگا، دل کا زنگ صاف ہوگا، گناہ صاف ہوں گے. ذکر سے دل کا زنگ صاف ہوتا ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا کہنا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور آپ نے سنی ہوگی. اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کلام کیا ہے، تو آپ نے کہا جس چیز کو مصطفی اللہ لملائکتہ او لعبادہ، کہ جس کو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چن لیا ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، کہ تمام تعریف اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں. ایک میں ہے کہ سب سے محبوب کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سبحان اللہ و بحمدہ ہے. اس معنی کی اور بھی کئی حدیثیں ہیں. تسبیح کے فضائل میں سے وہ حدیث بھی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ کہے گا، حطت خطایا، اس کی برائیاں غلطیاں مٹا دی جائیں گی. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کی طرح ہی کیوں نہ ہو. یہ مسلم شریف کی، میرا خیال ہے بخاری میں بھی ہو، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، معروف ہے. جھاگ کی طرح. یہ بات یاد رکھیں کہ کبیرہ گناہوں کے تعلق سے تھوڑی تفصیل ہے. ہم کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ کریں، پڑھ لیں صاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. کسی کا حق ماریں، یہ پڑھ لیں صاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے یہاں لوگ بتاتے ہیں بہن کا حق مار لو، بھائی کا حق مار لو، ہاں، دوسروں پر ظلم کر لو، غیبت کر لو. یہ معاف نہیں ہوگا جب تک بندے سے صاف نہ کر لیں. تو گناہ معاف ہو جائیں گے اس سے، ہاں. اور کبیرہ گناہ میں کچھ کمی ہو سکتی ہے، اس کی اپنی تفصیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلط نہیں ہے، بالکل واضح ہے، ہاں، صاف ہے. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس کو من قال حین یصبح وحین یمسی، جو صبح کے وقت اور شام کے وقت، جب صبح کرتا ہے جب شام کرتا ہے، جو شخص یہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ، 100 مرتبہ کہے گا، تو قیامت کے دن اس سے زیادہ فضیلت والا معاملہ لے کر کوئی شخص اللہ کے جناب میں حاضر نہیں ہوگا مگر وہ شخص جو اسی کے جیسا عمل کرے یا اس سے زیادہ کرے. ہاں، یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے. یعنی اگر کوئی صبح شام 100 مرتبہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ کے ہاں سب سے بہتر عمل والا یہ ہوگا. ہاں، کوئی اگر اس کے جیسا یا اس سے زیادہ کرنے والا، یہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھنے والا ہوگا تو اس کا درجہ اونچا ہوگا. پھر ایک حدیث میں ہے، ہاں، مسلم نے ہی اپنی صحیح میں نقل کیا حضرت سعد بن ابی وقاص سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. آپ نے پوچھا ایعجز احدکم ان یکسب کل یوم 1000 حسنہ، ہاں، کہ تم میں سے کوئی شخص کیا اس سے عاجز ہے کہ وہ ہر روز 1000 نیکیاں کرے؟ اس سے عاجز ہے؟ تو آپ کے جلساء ہم نشینوں نے کہا کیف یکسب احدنا 1000 حسنہ، کہ 1000 نیکیاں کیسے کمائے گا؟ تو آپ نے کہا یسبح 100 تسبیحہ فیکتب لہ 1000 حسنہ، کہ وہ 100 مرتبہ تسبیح بیان کرے، سبحان اللہ کہے، سبحان اللہ و بحمدہ کرے، تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی یا 1000 غلطیاں، اور یحط عنہ 1000 خطیئۃ، یا 1000 خطیئہ برائیاں اس سے معاف کر دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی. ایک اور روایت پیش کر دوں جو بہت مشہور ہے، آپ سنتے ہیں، بخاری شریف کی آخری روایت، اس پر لوگ درس دیتے ہیں، ختم بخاری تکمیل بخاری والا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان خفیفتان علی اللسان، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ 2 کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں. 2 کلمے. یہاں عربی سے واقفیت رکھنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں مبتدا خبر، مبتدا پہلے ہوتی ہے، خبر بعد میں، لیکن یہاں خبر پہلے ہے، مبتدا بعد میں. اس کی حکمت بتائی علماء نے کہ یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول سے بیان کرنے کا انداز ہے کہ شوق پیدا ہو سننے والے میں. 2 کلمے ہیں جس کی یہ حیثیت ہے، شوق پیدا ہو کہ وہ کون سے کلمے ہیں، یہ طریقہ بیان ہے. اب جو صفت بیان کی حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو محبوب ہے. یہاں اللہ کو نہیں کہا، رب کو نہیں کہا، رحمان کہا. یہ اس لیے کہ یہاں محسوس ہو بندے کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کشادہ رحمت والا ہے. اتنی کشادگی ہے کہ چھوٹے سے عمل کا اتنا عظیم اجر دے رہا ہے، ہاں، کہ آپ کی زبان پر ہلکا ہے، 2 چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں لیکن ثقیلتان فی المیزان،
میزان میں، میزان عمل میں بہت بھاری ہے. یہ آسمان اور زمین کو بھر دینے والے کلمات ہیں. دوسری حدیثوں کے مطابق 2 کلمات رحمان کو محبوب ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، یعنی آپ آسانی سے اس پر عمل کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ اس سے آسان نیکی کوئی نہیں ہے کہ آدمی صرف اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہے. اب یہ بھی ہم نہ کریں، کوئی گانا گاتا ہے، کوئی گندی باتیں کرتا ہے اور اس میں شان سمجھتا ہے، ہنسی ٹھٹے میں وقت گزار دیتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا. بہت محرومی کی بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں. وہ کیا ہے 2 کلمات؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کہ تمام تعریف اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی میں تسبیح بیان کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. ایک اور روایت کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک کہتا ہے ایک مرتبہ، تو جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، کسی مجلس کے، آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، اس کے خاتمے پر اگر یہ کلمات کہتے ہیں، تو اگر آپ کی وہ مجلس ذکر ہے، نیکیاں کی آپ نے، تو یہ کلمات اس کے لیے مہر کا کتابے، یہ تابے کی طرح ہو جائیں گی، یعنی مہر لگ جائے گی، سرٹیفائیڈ ہو جائے گی آپ کی مجلس اللہ کے یہاں، یہ پیک ہو گئی، محفوظ ہو گئی. کلمات باقیات بھی اس کو کہا گیا ہے کہ یہ الباقیات الصالحات، یہ 4 کلمات ہیں، ایک حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے. تو یہ تابع ہوگی اگر نیکی ہے. اور اگر آپ کی مجلس میں کچھ لغویات، ایسی باتیں ہوئی ہیں جو لغو ہے، بیکار باتیں ہیں، غیر ضروری باتیں ہیں، تو یہ اس دعا کو پڑھنے سے یہ مجلس کا کفارہ ہو جائے گا. دوسری حدیث بھی اس سلسلے کی ہے، مجلس کے کفارے کے سلسلے میں آپ نے اس کو بہت مرتبہ سنا ہوگا. یہ کیوں اتنی فضیلت ہے؟ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور یہ جو میرے مضمون کا اصل مقصود ہے، فضائل ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تسبیح کا معنی کیا ہے، اس کی اتنی فضیلت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس کو میں بیان کروں اگر 5-7 منٹ میں تو یہ زیادتی ہو جائے گی، حق ادا نہیں ہوگا اور وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے اس کو اگلے جمعہ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کے جو اتنے فائدے، اور پروردگار بار بار کہہ رہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. کیوں کہا؟ اور میں نے ابھی اشارہ کیا، آج مسلمان بہت ساری حیرانی پریشانیوں میں ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں ہمیں کیا کریں. کل رات میں میرا جو درس ہوا اس میں کتاب کے حوالے سے، تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن و حدیث میں ہم کو جتنے دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی اور دل کے غم اور صدمات لاحق ہوتے ہیں، ان سب کا علاج قرآن و حدیث میں ہے. ان سب کا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی کے سارے معاملات کو انجام دے. میں خاص طور سے گزارش کروں گا ماؤں بہنوں کو بھی کہ آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے شوہر، آپ کا بیٹا پریشان ہے، بے روزگار ہے، گھر میں تنگی ہے، قرضہ ہے، پریشانیاں ہیں، دوسرے دکھ ہیں، ڈر ہے، ابھی حکومت اور قانون کے مختلف ضرب پڑ رہی ہے، کہیں بلڈوزر کا ڈر ہے، ہمارے شہر پہ بہت بڑا ڈر ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو یہ جو تدبیر کریں، ساتھ میں یہ روحانی علاج بھی کرتے رہیں. اس میں ایک چیز ہے اللہ کی تسبیح صبح و شام بیان کرنا، اس سے سکون ملتا ہے، نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں، اللہ کی رحمت آتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے، مصیبت سے نکالتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں میں نے ابھی پڑھا، بتایا آپ کو، مچھلی کے پیٹ میں تھے. ہماری مصیبت اتنی بڑی نہیں ہے، تو جو بھی مصیبت، پریشانیاں، دقتیں، صدمات لاحق ہوتے ہیں، اس کا ایک بہترین علاج یہ بھی ہے، توحید، تسبیح، اللہ کی حمد. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ سبحان اللہ و بحمدہ یہاں رہوں یا کسی اور مسجد میں، اس کے معنی اور مفہوم پر، اور میں جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ چاہے حاضر ہو نہ ہو، میں ضرور کہوں گا کہ اس فضیلت اور جو تسبیح کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اس سے اس کی ساری چیز جڑی ہوئی ہے، اس کے معنی، مفہوم اور اس کے تقاضے سے جڑی ہوئی کہ سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے. اس کا 2 پہلو ہے اور دونوں پہلو بہت اہمیت کا حامل ہے. اور میرا ایسا ماننا ہے، میں یہ بیان کر رہا ہوں منبر رسول سے ذمہ داری کے ساتھ، کہ بہت سارے مسلمان جو سبحان اللہ و بحمدہ کہتے تو ہیں،
کہتے تو ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور زبان سے جو کہہ رہے ہیں اپنے عقیدے میں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان کسی بھی قسم کا شرک کرتا ہے، کسی بھی قسم کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے، تسبیح کی مخالفت کرتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن میں مشرکین کے شرک کا جہاں جہاں اللہ نے ذکر کیا، آپ اکثر جگہ پائیں گے سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ نے اپنے اوصاف اور کمالات کو جہاں بیان کیا، سورہ حشر کی آخری آیت ہے جس میں اللہ کے اسماء حسنی کا بہت بڑا متعدد ناموں کو بیان کیا گیا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پڑھیے سبحان اللہ عما یشرکون، آخر میں کہا کہ اللہ تو ایسا ہے، الملک ہے، القدوس ہے، مہیمن ہے، ساری قوت حکمت اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، مطلب جو شرک کر رہا ہے وہ اللہ کو سبحان نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کی تسبیح بیان نہیں کر رہا ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اولاد نہیں ملی ہے، میں اجمیر والے بابا سے لے لوں گا، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار لوں گا، کلیئر والے بابا شریف کا نام پکاروں گا، سلسلے کے مشائخ کو پکار لوں گا، اولیاء اور صالحین کے در پہ جا کے مانگ لوں گا اپنی مشکل کا حل، اولاد، قرضے کو اور بیماری کو دور کرنے کا معاملہ، اب نبی کو پکار لوں گا، نبی سے پناہ مانگوں گا۔ جو یہ کہتا ہے وہ سبحان اللہ نہیں مان رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی تسبیح بیان نہیں کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے اندر خامی ہے، عیب ہے، وہ میرے کو اولاد نہیں دے رہا ہے، میں اس سے لے لوں گا۔ یہ میں تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا کیسے سبحان کے معنی میں یہ ساری چیزیں داخل ہوتی ہے، ہم کو غور کرنا ہے اور سمجھنا ہے، اور یہ سمجھ کر جب ہم سبحان اللہ کہیں گے اس کے معنی کو مانتے ہوئے تو اس کی برکتیں ہمیں نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی عظمت، کبریائی اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک مرحبا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأكبر۔